بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سقراط دنیا فلسفہ کا عظیم اور جلیل المرتبت معلم تھا، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ سقراط حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 470 سال پہلے یونان کے معروف شہر ایتھنس میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں، تاہم افلاطون اور بعد کے فلاسفر بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت پائی۔ احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کی سی تھی۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل، حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث عمر کے آخری حصے میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھنس کی عدالت نے 399 قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی۔ سقراط پر ایتھنس کی عدالت نے جو الزامات لگائے ان میں سر فہرست تھا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہو۔ ایتھنس میں ان دنوں داناؤں کی بڑی قدر تھی۔ پروٹاگورس جیسے سوفسطائیوں سے سیکھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے اور معاوضوں میں کھیت، گھر، سونا، گھوڑے، جانور، غرض کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتے۔ سقراط کو انہی دنوں ایک کاہنہ نے بشارت دی تھی کہ سقراط تم ایتھنس کے سب سے بڑے دانا ہو۔ سقراط کو کاہنہ کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس بشارت کی تحقیق کرے گا۔ وہ ایتھنس کے سارے بڑے بڑے داناؤں کے پاس گیا اور ان سے ایک خاص قسم کے طریقہ کار کے مطابق بحث کا آغاز کیا۔ وہ جہاں جاتا سامعین پر چھا جاتا۔ اس عمل سے ایتھنس کے نام نہاد دانا بھڑک اٹھے۔ انہوں نے سقراط کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے وہ سقراط کے خلاف 3 بڑے الزام اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ہمارے دیوتاؤں کو نہیں مانتا، یہ ایک الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک بڑی عدالت لگی، پورا شہر جمع تھا۔ سقراط کو سب کے سامنے صفائی پیش کرنا تھی۔ سقراط صفائی کے دوران اپنی دانائی سے مجمع پر چھا گیا، مگر ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ سقراط کے خلاف ایک نوجوان کو بطور گواہ پیش کیا گیا کہ سقراط نے اس نوجوان کو گمراہ کیا ہے۔ بس پھر تو جرم ثابت ہو گیا۔ سقراط کو 2 آپشن دیے گئے، شہر چھوڑ دو یا زہر کا پیالہ پی لو۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر لافانی ہو گیا اور اسے زہر پلانے والے تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئے۔ زہر کا پیالہ پینے کے بعد اس نے کہا، صرف جسم مر رہا ہے لیکن سقراط زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر رکھو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون نے عرض کیا، میرے عظیم استاد، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے جو یہ بات بتانے لگے ہو یہ 100% سچ ہے؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو یہ بات بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پوری نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی، یہ بتاؤ، یہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، استاد محترم، یہ بات ہرگز ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال قبل وضع کر دیے تھے، لیکن دیکھا جائے تو یہی اصول آج بھی ہر عمل کی بنیاد ہیں۔
سقراط روزانہ چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس راستے پر ایک کمہار کا گھر تھا جو مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا۔ وہ کمہار کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور غور سے تکتا رہتا۔ اسے برتن بننے کا عمل دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن کمہار نے اس کی محویت دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا تم یہاں سے روز گزرتے ہو اور میرے پاس بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہو، تم کیا دیکھتے ہو؟ سقراط: میں آپ کو برتن بناتے دیکھتا ہوں اور یہ عمل دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس سے میرے ذہن میں چند سوال پیدا ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کمہار: یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ سقراط: آپ جو برتن بناتے ہیں اس کا خاکہ کہاں بنتا ہے؟ کمہار: اس کا خاکہ سب سے پہلے میرے ذہن میں بنتا ہے۔ یہ سن کر سقراط جوش سے بولا، میں سمجھ گیا۔ کمہار نے حیرت سے پوچھا، کیا سمجھے؟ سقراط: یہی کہ ہر چیز تخلیق سے پہلے خیال میں بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے خیال میں ہم پہلے بن چکے تھے، تخلیق بعد میں ہوئی۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ برتن بنا رہے ہیں تو ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت بنتا ہے؟ کمہار: میں اسے محبت سے بناتا ہوں۔ میں جو بھی چیز بناتا ہوں اسے خلوص سے بناتا ہوں اور اسے بناتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سقراط نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کی بھی سمجھ آ گئی کہ بنانے والا ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا جو ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے برتن بنا رہے ہیں، کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو؟ کمہار: ہاں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایسا برتن بناؤں کہ دنیا اشش اشش کر اٹھے اور پھر ویسا برتن میں کبھی نہ بنا سکوں۔ کمہار نے حسرت سے کہا۔ یہ سنتے ہی سقراط اچھل پڑا، واہ، خالق ہر بار ایسی تخلیق کرتا ہے کہ دنیا بے اختیار اشش اشش کر اٹھے، کیونکہ خالق کو پتہ ہے کہ میں جو یہ انسان اس دنیا میں بھیج رہا ہوں اس جیسا کوئی اور دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ منفرد ہیں، اپنے رب کی بہترین تخلیق۔ آپ کے خالق نے آپ کو بہترین بلکہ احسن تقویم سے خلق کیا ہے۔ خود کو فضول دھندوں میں برباد نہ کریں، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، وہ آپ کی راہ تک رہا ہے۔ آج کا واقعہ یہیں تک، اگلے واقعے میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔